جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پنجابی میں بھی ہو سکتی ہے، انگلش اردو اپنی زبان میں بھی ہو سکتی ہے، الفاظ کا مسنون ہی ہونا ضروری نہیں۔ ٹھیک۔ ویسے اگر آپ صبح کے مسنون اذکار پڑھتے رہیں اور شام کے اور رات کے پڑھتے رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن مواقع پہ جو دعائیں پڑھتے تھے اگر آپ وہ دعائیں پڑھتے رہیں تو آپ کو کچھ اور مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، اتنی جامع ہو، اتنی وہ جامع ہے۔ میں اپنے اکثر خطابات میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ دعائے وطر کے بعد کسی دعا کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اللہ اکبر۔ آپ رات کی طریقی میں اٹھیں اور دعائے وطر رو کے اپنے اللہ کے سامنے پڑھیں، دیکھیں اللہ آپ کو کیسے خیر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مسنون قرآنی دعاؤں کے بعد اور نبوی دعاؤں کے بعد تو غیر مسنون اذکار کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن اگر آپ پنجابی زبان میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو جو الفاظ آپ کے شرک سے پاک ہیں اور وہ کوئی بدعی طریقہ نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ درست ہے۔ جب آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، دیکھیں ایک شخصیت کو آپ نے بلانا ہوتا ہے تو آپ اس کے لاحقے سابقے کیسے لگاتے ہیں، اس کے اوصاف کیسے بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا خفیہ ذکر کا یہ بھی مطلب نہیں کہ لائٹس بند کر کے آپ حقوقی جلییں جو ہے وہ شروع کر دیں، تو یہ ایک تو میں سمجھتا ہوں ایک بدعی سا طریقہ ہے، اس کا شریعت میں ہمیں وجود نہیں ملتا۔ تو باقی اس کے علاوہ آپ کوئی بھی اچھا کلمہ ہے، اس میں توحید ہے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے اور وہ شریعت کے ضوابط اور اصولوں کے خلاف اس میں کوئی چیز نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ جائز ہے، صحیح، وہ جائز ہے۔ آپ کوئی بھی اچھا کلمہ پڑھیں، سلف صالحین سے ہمیں بڑے اچھے اذکار ملتے ہیں، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں کچھ دعائیں اذکار ملتے ہیں، اصحاب رسول سے ہمیں کئی اذکار ملتے ہیں، ائمہ محدثین سے ملتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ما لم یکن فیہ شرک، اس میں شرک نہ ہو، مبالغہ نہ ہو اور وہ شریعت کے اصولوں کے مخالف نہ چیز ہو تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ شیخ محترم، اس حوالے سے ہمارا آج کے اس نشست کا آخری کویسچن یہ ہے کہ ذکر کے جو سارے فوائد اور برکات ہیں، ذکر کے تمام تر فوائد، فیوز اور برکات، ان کے حصول کے لیے کوئی خاص ٹول، کوئی خاص چیز وہ ہمیں بتلائیے۔ کافی چیزیں تو میں نے بیان کر دی ہیں، لیکن ختامہ مسک، یعنی کہ خلاصے کے طور پہ ذکر کی دنیا میں اور وظائف کی دنیا میں اگر آپ 100% نتائج لینا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے بنیادی چیز ہے جی پرہیز۔ اللہ اکبر۔ لچر پن سے پرہیز کریں، غیبت سے پرہیز کریں اور زبان کا ناشائستہ استعمال اس سے پرہیز کریں، اکل حرام سے پرہیز کریں، فحاشی کو دیکھنے سے پرہیز کریں۔ اب جس بندے نے ہمہ وقت آوارہ عورتیں دیکھنی ہیں، آوارہ عورت کی آوازیں سننی ہیں، پیٹ میں حرام جا رہا ہے اور فراڈ ہے اور زبان لچر ہے کہ وہ بکتے ہوئے رکتی نہیں ہے، تو پھر کما حق کو ہونا نور نہیں ملتا ذکر میں۔ زین صاحب، میں ناظرین کو آپ کی وساطت سے یہ بتانا چاہوں گا، جی ضرور، ذکر کیا ہے؟ یہ دنیا میں جنت کی خوشبو ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اقسم برب العالمین، اس زمین پر ذکر سے زیادہ لذیذ چیز کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اس سے زیادہ لذیذ سی آپ ایک کٹیا میں رہ کے محبت اور معرفت اور ٹھہراؤ سے، کثرت سے، یقین سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ بادشاہوں کو اور شہزادوں کو محلات میں وہ کیف و سرور نہیں ملتا جو ایک سچے ذاکر انسان کو اللہ خلوت میں دیتا ہے۔ ٹھیک۔ تو سب سے بڑی بات جو ہے جی وہ پرہیز ہے۔ ٹھیک۔ آپ 24 گھنٹوں میں چن کر الفاظ بولا کریں۔ مثال کے طور پہ خواتین کی خدمت میں ہم گزارش کریں گے کہ لغویات سننے کی بجائے اور کرنے کی بجائے آپ کوئی ایک کلمہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہیں، ہاں جی بالکل، اللہ اکبر کبیرہ پڑھتے رہیں۔ تو جب آپ غیبت کریں گے، غیبت سنیں گے اور یہ لچر پن اور گالی، یہ چیزیں نا بد مزہ کر دیتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ناظرین بھی اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ لذیذ کھانا ہو جی، نمک مرچ مسالہ جات اس میں پورے ہوں، پکائی بھی ٹھیک ہو اور کسائی کی جو ہے وہ کٹائی بھی ٹھیک ہو، مناسب ہو سب کچھ، ٹھیک، مجھے آپ بتائیں اگر اس میں کوئی گرد و غبار ڈال دیا جائے، سارا خراب ہو جائے گا، تذاب ڈال دیا جائے، اور بھائی گالی یہ تذاب ہے اللہ اور چگلی یہ تذاب ہے روحانی زندگی کا، یعنی ہم خود وہ تیار آپ نے اجاڑ کے رکھ دیا اپنا سب کچھ۔ ہم جن کے روحانی بیٹے ہیں
زندگی میں کبھی ان کی زبان سے ایک لفظ بھی ایسا نکلا کہ جو نہیں نکلنا چاہیے تھا، اس میں ساری زندگی وہ روتے رہے. اللہ تو ہمیں اپنی نجی محفل چیک کرنی پاک چاہیے، کرنی چاہیے. دوستوں سے ہم کیسے بولتے، ہمیں دعا دینی چاہیے، دعا لینی چاہیے. یقین مانیں اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذکر کے معاملے میں ٹھوکر کھا گئی ہے. اللہ اکبر. فارمیلٹی ہے اور ایک رٹا ہے اور ایک ظاہری لبادہ اڑا ہوا ہے، ہاتھ میں لمبی چوڑی تسبیح ہے، لیکن عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، اخلاقیات بگڑے ہوئے ہیں، انسانی شکل میں ایک جانور ہے. تو یہ پرابلمز ہیں. نہیں جب تک یہ دور نہیں ہوتی تو ہم اس پاکیزہ ذکر کی برکات کو نہیں کما حق یعنی کو اس کے حاصل لیے کر ہمیں سکتے. اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، پرہیز کرنی ہوگی برائی کے کاموں سے اور گفتگو کا یعنی زبان کا بے جا استعمال. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور حرام نہ کھائیں، فحاشی نہ دیکھیں، اور زبان کو چن کے الفاظ بولیں. بڑی خیر و برکات.